امثال 3:34 میں لکھا ہے کہ خداوند فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ پطرس رسول بھی نئے عہد نامہ میں اس آیت کو دہراتے ہیں اور یعقوب بھی۔ اور یسوع کی سب سے زیادہ دہرائی جانے والی تعلیمات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بلند کرتا ہے وہ پست کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو پست کرتا ہے وہ بلند کیا جائے گا۔ اور اسی لیے ہم پوچھتے ہیں کہ میں خود کو کیسے فروتن کروں؟ حیرت یہ ہے کہ جب ہم بائبل میں فروتنی کے بارے میں پڑھتے ہیں، خود کو فروتن کرنا ایسا کوئی کام نہیں جو ہم خود سے شروع کریں۔ اس میں ہماری پہل نہیں، اس میں خدا پہل کرتا ہے۔ ہماری فروتنی خدا کے فروتن کرنے والے ہاتھ کا جواب ہوتی ہے۔ پہلے اس کا ہاتھ ظاہر ہوتا ہے اور فروتنی پیدا کرتا ہے، پھر ہم سے سوال ہوتا ہے کیا تم اپنے آپ کو فروتن کرو گے؟ تو پھر ہم کیسے جواب دیں جب زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کا فروتن کرنے والا ہاتھ آ گیا ہے؟ کسی سخت آزمائش میں، ٹوٹ پھوٹ ہوئے رشتے میں، گناہ کا بے نقاب ہونا، یا کوئی اچانک چوٹ جو ہمیں ہلا دیتی ہے اور ہم واقعی ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو اس لمحے میں ہم کیا جواب دیں خدا کے سامنے؟ اس لمحے میں ہم خود کو کیسے فروتن کریں؟ آئیے میں آپ کو پرانے عہد نامہ کے 3 بادشاہوں کی 3 مثالیں دوں گا، 2 اچھی مثالیں، ایک منفی مثال۔ پہلا بادشاہ یوشیا ہے۔ یہ مسیح سے تقریباً 600 سال پہلے کی بات ہے۔ یوشیا کے دور میں یہ ایک اچھا بادشاہ تھا۔ سردار کاہن کو ہیکل میں شریعت کی کتاب ملی۔ یہ کتاب کھو گئی تھی یا اسے کھو دیا گیا تھا، کوئی نہیں جانتا، لیکن لوگ اس وقت شریعت پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ اور جب یوشیا ملک میں درستی کے کام کر رہا تھا تو شریعت کی کتاب اس کے پاس لائی گئی، اس کو پڑھ کر سنایا گیا، اور یہ دوسرے تواریخ 34:19 میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ ہمارے باپ دادا نے خداوند کے کلام پر عمل نہیں کیا جیسا کہ اس کتاب میں لکھا ہے، شریعت میں۔ پس یوشیا نے پیغام بھیجا خلدہ نبیہ کے پاس کہ وہ بتائے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یہ دوسرے تواریخ 34:27 میں ہے۔ چنانچہ تیرا دل موم ہو گیا، نبیہ کہتی ہے، اور تم خدا کے سامنے فروتن ہوئے جب اس نے اس جگہ اور اس کے باشندوں کے خلاف اس کے کلام کو سنا۔ خداوند فرماتا ہے تم میرے سامنے فروتنی دکھائی، کپڑے پھاڑے اور میرے سامنے روئے، میں نے تمہاری دعا سنی۔ خداوند فرماتا ہے پس قوم میں گناہ تھا مجموعی طور پر، اور یوشیا خود بھی گناہ گار تھا، لیکن یوشیا نے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ جب خدا کے فروتن کرنے والے ہاتھ سے کسی کو عاجز کیا جاتا ہے، یوشیا نے اپنے کپڑے پھاڑے اور سچی توبہ کے طور پر رویا۔ بس پہلا طریقہ کہ ہم خدا کے سامنے فروتن ہوں جب اس کا فروتن کرنے والا ہاتھ آئے، یہ ہے اگر کوئی گناہ ہو تو توبہ کرو۔ اپنے دل کو دیکھو، اپنے دوستوں اور خاندان سے پوچھو کہ کیا میں گناہ گار ہوں، اور پھر اس سے توبہ کرو۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسری بادشاہ ربعام کی مثال ہے، جو سلیمان کا بیٹا تھا۔ یہ یسوع سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ دوسرے تواریخ میں ہے۔ بادشاہ ربعام کی کہانی پوری بیان ہے۔ جب ربعام کی حکومت قائم ہوئی، یہ ایک مضبوط حکومت تھی۔ اس نے خدا کے قانون کو توڑ دیا، اور سارے اسرائیل نے بھی۔ بادشاہ ربعام کے 5ویں سال میں، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہا، شیشک مصر کا بادشاہ یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے 12,000 رتھوں اور 60,000 گھوڑوں کے ساتھ یروشلم آیا، اور اس نے قلعہ بند شہروں پر قبضہ کیا اور یروشلم تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ یہ ایک فروتنی کا لمحہ تھا ایک بادشاہ کے لیے۔ اس نے خدا کے کلام کو نظر انداز کیا اور وفادار نہیں رہا، اور اب خدا ایک غیر ملکی بادشاہ کو دارالحکومت کے بالکل باہر لے آیا ہے۔ آیت 6، اسرائیل کے بادشاہ اور سردار نے اپنے آپ کو فروتن کیا اور کہا خداوند راست باز ہے۔ جب خدا نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو فروتن کر چکے ہیں تو خداوند کا کلام نبی کے ذریعے آیا۔ انہوں نے فروتنی دکھائی، میں انہیں تباہ نہیں کروں گا، میں انہیں رہائی دوں گا، اور میرا قہر یروشلم پر نہیں برسے گا۔ تو جب ربعام اور اس کے لوگوں نے سمجھا کہ خدا کا فروتن کرنے والا ہاتھ ان کی بے وفائی کی وجہ سے آیا ہے، تو انہوں نے اس لمحے کہا خداوند راست باز ہے۔ انہوں نے شکایت نہیں کی، انہوں نے خداوند پر الزام نہیں لگایا۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر ہم خدا پر الزام لگانے کی آزمائش میں آتے ہیں، لیکن جب ہم ایسا کرتے ہیں ہم اپنے ہی گناہ کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے خدا نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔
جب اس کا فروتن کرنے والا ہاتھ آئے وہ بالکل بے قصور ہے۔ بس ایک طریقہ خود کو فروتن کرنے کا اس لمحے میں یہ ہے کہ کہیں خداوند راست باز ہے، خدا غلط نہیں ہے، اگر کوئی غلط ہے تو وہ میں ہوں۔ خداوند راست باز ہے تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے اگر گناہ ہو تو، اور فروتنی کے اس عظیم لمحے میں یہ خداوند کو راست باز کہیں۔ تیسری مثال جو کہ فروتنی کے لمحوں میں صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ بادشاہ بیلتشازر کی ہے۔ یہ یسوع سے تقریباً 500 سال پہلے بابل کا بادشاہ تھا۔ یہ منفی مثال ہے۔ بیلتشازر مشہور بادشاہ نبوکدنصر کا پوتا تھا۔ دانیل کی کتاب میں، دانیل چوتھے باب میں مشہور ہے کہ خدا نے ایک بادشاہ کو فروتن کیا، بادشاہ نبوکدنصر کو، لیکن لگتا ہے کہ بیلتشازر نے اس سبق سے کچھ نہیں سیکھا۔ اس نے ایک محفل سجائی اور یروشلم کے ہیکل کے برتن اور سار بجانے والے آلات استعمال کیے جو نبوکدنصر نے لیے تھے۔ انہوں نے توہین آمیز اور بے وفائی کے ساتھ استعمال کیے۔ تب اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور دیوار پر کچھ لکھنے لگا، اور اس نے دانیل کو بلایا۔ نبی کو کہتا ہے کہ آئیے اور اس کی تعبیر کریں۔ دانیل نے جو کہا، یہ دانیل 5 باب کی 20 سے 23 آیت میں درج ہے۔ دانیل یہاں نبوکدنصر کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جب اس کا دل بلند ہوا اور اس کی روح سخت ہو گئی اور وہ غرور میں مبتلا ہو گیا تو اسے بادشاہت کے تخت سے نیچے لایا گیا اور اس کی عظمت چھین لی گئی۔ یہ کہانی دانیل 4 باب میں ہے تاکہ وہ سمجھے کہ بلند ترین خدا انسانیت کی بادشاہت چلاتا ہے اور جس پر چاہے تخت رکھتا ہے۔ اور تم نے، اب وہ بادشاہ سے بات کرتا ہے، بیلتشازر اس کے بیٹے، تم نے اپنے دل کو فروتن نہیں کیا، حالانکہ تم یہ سب جانتے تھے، لیکن تم نے خود کو بلند کیا آسمان کے خدا کے خلاف۔ پس خدا کی طرف سے بادشاہ نبوکدنصر کی فروتنی ایک مثال ہونی چاہیے تھی، سبق ہونا چاہیے تھا نبوکدنصر کے ہم عصروں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے اور ان غیر ملکوں کے لیے جو اسے سن رہے تھے، اور اس کا پوتا بیلتشازر، اس کو نبوکدنصر کی فروتنی سے سبق سیکھنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو فروتن کرنا چاہیے تھا جب اسے دیکھتا، سنتا یا پڑھتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دانیل کہتا ہے تمہیں اپنے آپ کو فروتن کرنا چاہیے تھا جیسا تمہارے باپ دادا نبوکدنصر کو فروتن کیا گیا۔ پس ان لمحات میں جب خدا کا فروتن کرنے والا ہاتھ آتا ہے، کئی ایماندارانہ رد عمل ہیں جو ان بادشاہوں کی مثالوں سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر گناہ ہو تو توبہ کرو، خدا کو راست باز قرار دو۔ خدا کبھی غلط نہیں، اور نہ ہی خدا نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے جب اس کا فروتن کرنے والا ہاتھ آتا ہے۔ جب ہم دیکھیں تیسرے نمبر پر، جب خدا کا فروتن کرنے والا ہاتھ دوسروں پر آئے تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، نہ خود کو بلند کرنا چاہیے، بلکہ دیکھ کر سیکھنا چاہیے اور خود کو فروتن کرنا چاہیے جب ہم اس کا فروتن کرنے والا ہاتھ دوسروں پر اترتا دیکھیں۔